الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم میں یہ باب قائم کیا ہے کہ عمر بن عبسہ کا اسلام قبول کرنا، اور اس پہ ایک تفصیلاً حدیث پیش کی ہے۔ آج میں وہ پوری حدیث اور واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے علاقے میں رہتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ مجھے کسی نے آ کے بتلایا ایک شخص ہے مکہ میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور وہ کہتا ہے میرے پاس آسمان سے جبریل آتا ہے اور وہ میرے پاس سلامتی کے پیغام لے کے آتا ہے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سواری کو تیار کیا، میں سواری پہ بیٹھا اور میں مکہ کی طرف چل پڑا، اور میں نے مکہ میں جا کر کے ہے جب مکہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی عذر بہانہ کیا کہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، میں کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا، اور میں نے جا کے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کس حیثیت سے یہ بات کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نبی کی حیثیت سے یہ باتیں کرتا ہوں۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دوسرا نبی سے سوال کیا، پھر اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اللہ نے مجھے 3 پیغام دے کے بھیجا ہے۔ پہلا، اللہ نے مجھے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے، بتوں کو توڑنے کا، کہ بتوں کو توڑ دیا جائے۔ دوسرا، اللہ نے مجھے ایک وحدانیت، اللہ کی توحید کا حکم دیا ہے۔ اور تیسرا، اے عمر، اللہ نے مجھے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے تیسرا سوال بھی کر دیا۔ میں نے کہا پھر اللہ کے نبی بتلاؤ اس بات پر آپ کا مکہ میں ساتھ کس کس نے دیا؟ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر، اس بات پر میرا 2 بندوں نے ساتھ دیا، حر و عبد، ایک آزاد ہے، اور آزاد وہ جس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر اس امت کا محسن ہے، میرے نبی کا محسن ہے۔ ابو بکر میرے نبی کا سسر ہے، ابو بکر میرے نبی کا دایاں بازو ہے، ابو بکر میرے نبی کی دائیں آنکھ ہے۔ یہ وہ ابو بکر جو نبی کے اشاروں پہ مر مٹنے والا، یہ وہ ابو بکر ہے جس کو اللہ نے مرنے کے بعد بھی جگہ دی تو میرے نبی کے روضہ رسول کے ساتھ جگہ عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ابو بکر ہے جس نے میرا ساتھ دیا۔ کہا اللہ کے نبی دوسرا، فرمایا عبد، ایک غلام جس کو بلال کہتے ہیں، بلال حبشی نے میرا ساتھ دیا۔ یہ وہی بلال ہے جس کے بارے میں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس جملے سے ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے کہ وہ بلال جس کو حبشہ سے اٹھایا، منڈیوں میں بکایا، منڈیوں میں بکا کے مکہ میں لایا، مکہ سے اٹھا کے مدینہ میں میرے نبی کے قدموں میں بٹھایا، قدموں میں بٹھایا۔ جب بلال کو نبی کے قدموں میں بٹھایا، پھر اس بلال کے قدموں کی آواز کو اپنی جنت کے اندر پہنچایا۔ تو یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہے، مشکل گھڑیوں میں نبی کا ساتھ دیا، مشکل گھڑیوں میں نبی کا ساتھ دیا۔ اور یہی تو وجہ ہے، یہی بلال ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو اس وقت جو ہے دروازے پہ سردار سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ کہا کہ امیر المومنین کو ملنے کے لیے آئے، آگے آ کے دربان نے کہا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لکھنے پڑھنے میں لگے رہے۔ اتنے میں دربان باہر نکلا، دوبارہ آیا، آ کے کہا عمر، میں نے رنگ کے کالے بلال کو بھی دیکھا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، دربان نے جب یہ کہا تو فوری طور پر اپنے قلم اور کاغذ کو پیچھے کیا، دوڑ پڑے اور جا کر بلال کو سینے سے لگا لیا۔
تو سردار حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر اور کچھ نہیں دیکھنا تھا تو نہ دیکھتے، یہ تو دیکھتے تیرے دروازے پہ پہلے کون آیا تھا۔ تو اس وقت جواب دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج تو تمہیں پہل یاد آ گئی، ذرا یہ بھی دیکھو نبی کے دروازے پہ پہلے کون آیا تھا، ایمان لانے والا کون تھا، مارے کھانے والا کون تھا، نبی کے قدم کے ساتھ قدم ملانے والا یہی بلال ہی تو تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا تھا، یہی بلال تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے بعد عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو میں بھی آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر جو ہے، اے عمر آپ جو ہے دیکھ تو رہے کہ پورا مکہ میرے مخالف ہو چکا ہے، آپ کس طرح سے کیا ہے میری پیروی کریں گے؟ آپ چلے جائیں، ایک وقت آئے گا لوگ میری طرف دوڑے آئیں گے، میرے قدموں میں آ کے بیٹھیں گے، تو بھی اس وقت آنا اور اسلام کو قبول کر لینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، میں کیا لوگوں سے پوچھتا رہا، ایک میرے پاس سے قافلہ گزرا، میں نے پوچھا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مدینہ میں آ گئے۔ میں نے کہا مدینہ میں آ گئے تو اب کیا حال ہے لوگوں کا؟ کہا لوگ دوڑے جا رہے ہیں، اب تو لوگ بہت سارے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر سواری کو تیار کیا، پہلے مکہ کی طرف سفر کیا تھا، اب مدینہ میں آیا اور میں آ کر اللہ کے نبی کو ملا اور میں نے کہا اللہ کے نبی آپ تعریف ہونی کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے، مجھے پہچانا؟ تو یہ کہتے عمر کہاں میں معمولی سا آدمی اور کہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی ذہانت پر ساری دنیا کی ذہانت کو پیغمبر کے قدموں کی مٹی پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ہاں آپ وہی ہیں جو مجھے مکہ میں آ کے ملے تھے۔ پھر عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی ہاتھ آگے کیجئے، میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا میں نے اللہ کے نبی سے کہا اب نماز کے بارے میں بتلائیے۔ فرمایا 3 وقتوں پہ نماز نہیں پڑھیں گے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اب جب سورج بالکل سیدھا ہوتا ہے جس کو نصف نہار کہا جاتا ہے۔ عمر کہتے ہیں میں نے پھر کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بتلائیے وضو کیسے کیا جائے گا؟ تو عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد چہرے کو دھوئیں، اور ساتھ کہا جب تم چہرے کو دھوتے ہو تو یہ داڑھی کے کناروں کے ساتھ جو آخری قطرے پانی کے ٹپکتے ہیں اس کے ذریعے بھی اللہ تیرے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ گر جاتے ہیں، جب آپ پاؤں کو دھوتے ہیں تو جو پاؤں کے ساتھ چل کے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا عمر اگر آپ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، لیکن ان 2 رکعتوں میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہو، توجہ ساری اللہ کی طرف ہو، 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ آپ کو ایسے کر دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اگر اس طرح سے وضو کیا جائے پھر 2 رکعتیں پڑھی جائیں، دیکھیں اللہ کتنا بڑا انعام دیتا ہے، آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اللہ اس طرح تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہاں ایک اور صحابی بیٹھے تھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے جن کا نام ابو امامہ، انہوں نے سوال کر دیا کہ عمر دیکھو چھوٹے سے عمل پہ اتنا بڑا ثواب بیان کر رہے ہو۔ تو عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیا اب میں نبی پہ جھوٹ باندھوں گا؟ اللہ کی قسم یہ الفاظ میں نے سونے محمد کی زبان سے سنے، میرے نبی نے کہا ہے جو اس طرح سے وضو کرتا ہے
پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔